بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اور البدایہ والنہایہ۔ حافظ ابن کثیر کا عظیم النظیر کارنامہ۔ نفیس اقدامی نے حیدرآباد دکن سے کراچی تک کا جو سفر کیا، اس سے براعظم پاک و ہند کے اہل شعور خواہ واقف ہیں۔ اس ادارے سے بالخصوص تاریخی لٹریچر کی اشاعت میں بڑا مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور تاریخ کے حوالہ سے امہات الکتاب کے ترجمہ کا اہتمام کر کے ان کے طبعات کا وہ فرض انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی 774 ہجری کے مارکۃ الاعلیٰ تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ ابتدائے افرندش سے ان کے دور تک کا نہایت مستند اور جامع تاریخی روزنامچہ ہے، لیکن اب تک اس سے اردو دان حضرات محروم تھے۔ اپنی اس تحریر میں اخرق 3 نکات پر گفتگو کرے گا۔ الف، تاریخ نویسی، آغاز و ارتقا میں حافظ ابن کثیر کی شوائق، جیم، البدایہ والنہایہ، موضوع اور اہمیت۔ تاریخ نویسی، آغاز و ارتقا۔ پہلے نقطے پر مختصر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جس عظیم فن کی ایک نہایت معتمد کتاب کا ترجمہ قارئین کے مطالعہ میں آ رہا ہے، اس فن سے انہیں آگہی حاصل ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ یہ فن کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، اس کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں ماضی کے وقائع اور قصص کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی قومیں، مختلف حکمران اور تہذیبوں کا ذکر ہے۔ گو اس کا انداز بیان مروجہ تاریخ کی طرح ایک مرتوب کی کہانی کا نہیں، تاہم تذکرہ نصیحت جو قرآن عظیم کا اصلی مقصد ہے کے حوالہ سے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے اس کا یہ پہلو اجاگر ہوتا گیا ہے۔ مختلف زبانوں کے اہل علم نے قرآن کریم کے اس پہلو پر علمی سرمایہ فراہم کیا ہے۔ اردو میں 2 کتابیں اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں۔ ایک مولانا محمد حفیظ الرحمن سہواری رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن، دوسری مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارض القرآن۔ قرآن کریم جو جملہ عوام علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، اس کے انہوں نے بیانات سے فن تاریخ کی بنیاد پڑھی، اور پھر مسلمان قوم نے اپنی معروف پروری کے سبب اسے ایک لازوال فن بنا ڈالا۔ تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے اردو دائرہ معارف الاسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے فاضل مقالہ نگار کہتے ہیں کہ اس لفظ سے عام طور پر مراد ہے کہ قوم کے عام وقائع کا بیان، حوالیاں یعنی واقعہ کا بیان بترتیب سالیانہ، سرہ وقائع بترتیب تاریخ۔ اسی مقالہ میں تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے دوسری بات یہ کہی گئی، کسی عنصر خاص کی ابتدا کی تعیین، حساب الزمان، حوادث کے وقت کی تعیین۔ اس لفظ کا بنیادی مادہ واریخے سے مشتق ہے اور یہ شامی زبانوں میں مشترک ہے۔ البیرونی اور الخوازمی کے یہاں ایک روایت آئی ہے کہ یہ کلمہ فارسی لفظ
کا معرب ہے، لیکن ثانی الذکر نے اس کو رد بھی کیا ہے۔ علم تاریخ جو آج ایک فن کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، وہ اداریات کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں سالانامے اور سیر دونوں شامل ہیں۔ اہل علم نے عربی فارسی تاریخ نگاری کے بلحاظ حالات اس کے ادوار متعین کیے ہیں اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق عربی تاریخ نگاری کی ابتدا کیسے اور کیوں کر ہوئی، ابھی تک قطعی طور پر اس سلسلے میں رائے قائم نہیں ہو سکی۔ زمانہ جاہلیت کی زبان، ضد عام اور روایات جنہیں اصطلاح میں اساطیر کہا جاتا ہے، مخالفین اسلام نے وحی کے لیے یہی لفظ استعمال کیا اور اسی طرح گویا اسے معاذ اللہ تعالیٰ بے وقت بنانے کی کوشش کی۔ ان سے جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر دوسری صدی ہجری تک کے عالمی سرمایہ کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہے جسے اب تک پر نہیں کیا جا سکا۔ زمانہ حال کے مصنفین کا یہ نظریہ ہے کہ اس ارتقائی مرحلہ میں فارسی کتاب شاہ نامہ کا اثر پڑا۔ دل لگتی بات نہیں۔ ہاں، اس کا غالب گمان ضرور ہے کہ مختلف انواع تاریخ اور نئی تاریخ نگار شات کے دھارے جب اختلاط و آمیزش کے مرحلے میں داخل ہوئے تو اس سے عربی تاریخ نگاری نے ایک خاص رخ اختیار کیا۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ آثار سلسلہ میں سوائے دھندلے نقوش کے اور کچھ نہیں ملتا۔ قدیم عرب اپنی مشکل پسند طبیعت کے پیش نظر ایک خاص انداز سے زندگی گزارنے کے عادی تھے اور تاریخ اس انداز سے ان میں نہ تھی۔ اس کے باوجود داستان ہائے دور دراز کے ایک دنیا موجود ہے۔ ایسی ہی داستانوں کو وہاب بن منبع اور عبید بن شریطہ نے مدون کیا۔ بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے اور انہیں ایک درجہ پذیرائی حاصل ہے۔ بعد کے مورخین نے ان واقعات کو اپنی تصانیف میں شامل کیا۔ وہاب بن منبع کی کتاب الیتجان سے بحری تک جا بجا استفادہ کیا۔ ابن خلدون نے 1314 میں اس کی بعض روایات پر نقد بھی کیا، لیکن روایات کے اخذ میں انہوں نے بھی بخل سے کام نہیں لیا اور جہاں ان کے اپنے اصول کے مطابق استفادہ ممکن ہوا، انہوں نے استفادہ کیا۔ پھر چونکہ دنیا عرب قبائل پر مشتمل تھی اور مختلف قبائلوں کا اپنا مزاج تھا، اس لیے یہاں قبائلی روایات کا بھی ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ یہ روایات نظم و نثر کی مشکل میں موجود تھیں اور پھر بہرحال ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو کام میں لایا جاتا اور ان سے مطالب اخذ کیے جاتے۔ بعد میں یہی قبائلی روایات قبائلی تاریخ میں تبدیل ہو گئی اور ان میں بہت حد تک صداقت کی روح نظر آنے لگی۔ اسلام نے اخلاق عالیہ کا جو سبق پڑھایا، اس کے نتیجے میں ان نوشتوں میں صداقت شعاری ابھر کر آ گئی۔ وہ قبائل کی خصوصیت اپنی جگہ رہیں اور ان میں حرج بھی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت میں تم میں سے جو کسی خاص حوالہ نے
شہرت اور عزت رکھتے تھے ان کا جوہر اسلام میں بھی جوں کا توں رہے گا اور اس پر اثر نہ پڑے گا۔ یہی قبائلی روایات کی وجہ سے نسب محفوظ رکھنے کا رواج تھا، اور اسی معاملے میں بڑے بڑے جلیل المرتبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی مقام حاصل تھا، اور علم النساب نے ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ کا سفر اسی طرح جاری تھا کہ دوسری صدی ہجری آن پہنچی۔ اس کا ابتدائی دور ایسا تھا کہ مملکت اسلامیہ میں بنو امیہ بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ ان کے معارف پروری اور علمی خدمات کا دور تک شہرا تھا۔ مخصوص سیاسی حالات نے ان کی طرف عجیب و غریب روایات منسوب کر دی ہیں، تاہم ان کی علمی خدمات ایسی ہیں کہ ان کے متعلق دو رائیں ممکن نہیں۔ ماضی قریب کے معارف رہنما سر آغا خان کا بنو امیہ سے فکری اختلاف معروف المسلم ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا اور بنو امیہ کے دور کو شاندار علمی دور قرار دیا۔ شعر و شخن کے قدیم ذخیروں میں سے خاص طور پر وہ حصہ جو پچھلے مجموع میں باقی رہ گیا تھا، اسے اس دور میں استعمال میں لایا گیا اور علم تاریخ کی شاندار خدمات سر انجام دی۔ اس دور کے معروف مورخین ابو عبیدہ ولادت 110 ہجری وفات 209 ہجری نے لگ بھگ 200 رسائل اس فن کے حوالے سے لکھے۔ ان رسائل میں سے آج بھی اپنی اصل شکل میں ایک بھی موجود نہ ہو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد کے مجموعوں میں اس کا مواد بہت ہی وافر مقدار میں نظر آتا ہے۔ مورخ موسودی نے مروج الذہب میں خاندان بنو امیہ کے گوہر شب چراغ سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تاریخ کے سلسلے میں اہتمام و احساس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کا ایک تہائی حصہ وہ اس سلسلے میں خرچ کرتے۔ ایک مستقل طبقہ تھا جس کا ذمہ یہ کام تھا، اور وہ بڑے کھلے ماحول میں عرب و عجم کے وقائع اور احوال کی کیفیت بڑی تگ و دو سے مرتب کرتے، اور حضرت الامیر ذاتی طور پر ان کی سرپرستی کرتے اور مدون شدہ حصہ کا جائزہ لیتے۔ مسعودی کے بقول یہ اہتمام محض اپنے قبیلے کے نقطہ نظر سے نہ تھا، بلکہ وسیع تناظر میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ منقول از مقدمہ سیرت ابن اسحاق از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب۔ اس طرح شام محمد القبی 204 ہجری تا 604 ہجری تا 819 عیسوی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس فن کو ابو عبیدہ سے زیادہ بہتر خدمت کی ملوک ہیرا کے گرجوں اور دو سیر عمارات کے پتھروں کو عربی میں ترجمہ کرا کے اس نے استعمال کیا۔ ادھر اسی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحریری کام کی ابتدا ہو گئی۔ اس کا اصل منبع و ماخذ احادیث نبویہ تھی۔ وسیع تناظر میں یہ علم التاریخ کا ایک حصہ تھا۔
اور اس دور میں اس کے لیے مغازی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ اس نسب سے جو نام بہت شہرت پذیر ہے وہ حضرت عواطہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ 93 میم کا ہے، جو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھانجے تھے اور انہیں پہلا سیرت نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی روایت سیرت کو حال ہی میں ایک ہندی عالم دکتور محمد مصطفیٰ العظمی استاد جامعہ ریاض السعودیہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ سیرت و مغازی رسول کی ضمن میں محمد بن مسلم بن شہاب الزہری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے احادیث کی جمع و ترتیب کرنے والے بزرگ کا نام بھی بڑا معروف ہے، اور پھر آئندہ چل کر سیرت محمد ابن اسحاق جیسی کتاب الزہری کی روایات ہی کی بنیاد پر مرتب کی گئی، جس کا کتب سیرت میں ایک خاص مقام ہے۔ اس دور میں تاریخ کا کام بہت پھیل گیا اور اس کے فن نے بڑی ترقی کر لی۔ چنانچہ ابن اسحاق ہی کی کتاب الخلافہ واقدی 207 ہجری 823 عیسوی کی مغازی کے علاوہ دوسری کتاب اسی دور کی یادگار ہے۔ واقدی کے اس فن میں جو حیثیت اس کا اندازہ اس سے ممکن ہے، اس کے تاریخ کی امہات الکتاب میں سے ایک یعنی طبقات ابن سعد واقدی کے کاتب بھی تھے کا بنیادی مواد عقدی ہی کا ہے۔ سیرت رسول کے ساتھ سیرت صحابہ بالخصوص خلافت اور اس کے تعلقات کے ضمن میں بھی اس دور میں خلافتی احکامات اور مخطوطات کی بنیاد پر لکھنے کا رواج ہوا۔ یہ جہاں مسلمانوں کی حکومتی تاریخ تھی، وہاں ان کا اجتماعی کردار بھی اس سے سامنے آیا، اور بعض اپنی شخصیت کی سیرت شخصی سے بھی ایک دنیا متعارف ہوئی۔ اس سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اختلافات کے حوالے سے بھی تاریخی مواد میسر آیا، جیسے ابو مخنف 157 ہجری میم کی روایت، جسے حشام الکلبی نے جمع کیا، اہل کوفہ کے حق میں اور اہل شام کے خلاف ہے، جبکہ کلبی کی روایات جو عواطہ بن الحکم 147 ہجری میں نے پیش کی، وہ اس کے برعکس ہے۔ تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو ایک طرف کاغذ ایجاد ہو گیا، دوسری طرف تہذیب و تمدن کا معیار بہت بڑھ گیا۔ کاغذ کا پہلا کارخانہ بغداد میں 178 ہجری میں قائم ہوا۔ اس صورتحال سے ادب و تاریخ کا ہر شعبہ گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ قدیم ترین مخطوطات جو آج ہمارا سرمایہ ہیں، وہ اسی زمانے کی یادگار ہے۔ تاہم اس دور میں شخصی روایات، منہ زبانی اور سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس صدی کے آخر تک بڑی صد و مد کے ساتھ جاری رہا۔ علی محمد المدانی بصری 225 ہجری سے منسوب 230 رسائل سے کچھ تو ابو عبیدہ کی اصلاح شدہ ہیں، کچھ ان کی کتبت کردہ اور کچھ اس کے زبانی روایات پر مشتمل ہیں جو اس کے شاگردوں نے مرتب کیے۔
ان رسائل سے اہم ترین چیز اس کی تاریخ خلافت ہے، یا محاذ دوسری کتب جنہیں دبستان مدینہ کے اصول تنقید کے مطابق اس نے مہذب و مرتب کیا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جامع پنجاب کے مقالہ نگار کے بقول بعض علماء نے اخباری حضرات کی مخالفت ضرور کی، لیکن امت میں تاریخ کا شعور پیدا ہو گیا۔ اس شعور کے پس منظر میں قرآنی تاریخی دلائل، وسیع سلسلہ فتوحات کے سبب پیدا ہونے والا فخر، عرب قبائل کی رقابت نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 15۔ تاریخ کے مطالعہ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے بقول الہی نظام کا دوام و استمرار رحمت الہی سے وابستہ ہے۔ اس لیے امت کی تاریخ گویا ایک لازمی دینی چیز بن جاتی ہے جس سے اہل اسلام کو مفر نہیں۔ اس لیے اس شعور و ادراک کے بعد تاریخ نویسی اسلامی تہذیب و تمدن کا جرح لا ینفک بن کر رہ گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر اس جگہ تاریخ کا چرچا ہوا جہاں اسلام کے قدم پہنچے۔ مہذب مفتوح ممالک کا صالح مواد لے کر اسے روح اسلام سے مشرف کیا گیا تو افریقہ جیسے بنجر علمی علاقے بھی اس سے محروم نہ رہے۔ تیسری صدی کے وسط سے وسیع معنی میں تاریخی تالیفات کا سلسلہ شروع ہوا جس میں معروف رسائل اور مختلف انواع روایات کی چھان پھٹک کر کے ایک مرتب تاریخ مرتب کرنے کی سعی کی گئی۔ اس سلسلے میں اولیت کا شرف احمد بن یحییٰ البلاہزری کو حاصل ہے۔ 279 ہجری 892 عیسوی۔ البلاہزری مدانی اور ابن سعد دونوں شاگرد ہیں۔ ان کی کتابوں میں جہاں اس کے استاد کے اثرات نمایاں ہیں، وہاں اس کے اپنے دور کی تنقیدی مذاہب کی بھی نشاندہی ہے۔ ان کتابوں میں مقدمہ کے طور پر ابتدائے افرینس سے آخر تک دنیا کے بڑے جھوٹے واقعات خلاصے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تصور ابن اسحاق کے یہاں ابتدائی درجہ میں موجود تھا، لیکن اس کے بعد اس میں توسیع ہو گئی اور اب پورے اہتمام سے اس فن کو لکھا گیا۔ اہل اسلام کو اپنی ابتدائی ادوار میں اسرائیلی روایات اور ایرانی روایات سے بھی سابقہ پڑا۔ اس قسم کی روایات نے خالص دینی ادب مثلاً تفسیر وغیرہ کے پردے میں بھی اپنا رنگ جمانا چاہا، لیکن مسلمان اہل علم کا ذوق نقد و جرح ایسا نہ تھا کہ یہ بات ان کے اعصاب پر سوار ہو کر ان کے سرمایہ علمی کو اس طرح غلط ملت کر دیتی کہ صحیح و غلط کی تمیز ختم ہو جاتی۔ اس روایت سے ایک نیا فکری عنصر تاریخ پر حملہ آور ضرور ہوا، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ مسلمان اس مرحلے سے بڑی خوشی اسلوبی سے گزر گئے، گویا کہ بعض مواقع پر اختلاط نے کچھ اثر دکھلایا، لیکن بنیادی طور پر مسلمان اس معاملے میں بڑے حساس تھے اور غلط و باطل روایات آسانی سے ان کے حلق سے نیچے نہ اترتی تھیں۔ اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا اور کسی مؤلف کے قلم نے لرزش و خطا کا مظاہرہ بھی کیا
تو اس کے ہم عصر یا قریب العہد لوگوں نے اس کی اصلاح کا سامان فراہم کر دیا۔ محمد بن جریر الطبری 923 عیسوی 310 ہجری کی کتاب تاریخ کا ایرانی عنصر والا حصہ نکال کر نہایت ہی قابل قدر ہے۔ وہ مختلف انواع طلبیات سے پاک ہے۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ الطبری سب سے پہلے محدث تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیری کاوش کی طرح تاریخ میں بھی اس کا اہتمام کیا کہ مسلمان قوم کی اعلیٰ روایات کی پاسبانی و پاسداری ہو سکے۔ تیسری اور چھٹی صدی کا درمیانی دور تاریخ کتاب کی بے حد کثرت کا دور تھا۔ صفحہ نمبر 16۔ اس دور کی خصوصیات مختصراً یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں مقامی روایات جمع کرنے کا عام رواج ہو گیا تاکہ آئندہ کام کرنے والوں کے سامنے ایک وسیع دفتری مواد موجود ہے۔ نمبر 2، مفصل اسناد جو محدثانہ طرز جو رقیق تھا اس کے بجائے اب مجمل اسناد پر اکتفا کیا گیا اور مسلسل واقعات کی تصویر کشی کی گئی، جیسے روزنامچہ یا سالانامہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس دور میں جعل سازیوں کا طوفان بھی اٹھا جس سے معین سیاسی اغراض یا دنیاوی مقاصد کو پورا کرنا مطلوب تھا، لیکن انداز ایسا ہے کہ اصل و نقل اور صحیح و غلط میں امتیاز آسانی سے ممکن ہے۔ نمبر 4، اس دور میں سیاسی تاریخ نویسی سے ارباب حدیث نے ہاتھ کھینچ لیا اور اب اس نے شاہی خاندانوں کے سال ناموں کی شکل اختیار کر لی، اس لیے محدثین نے صرف نظر کر لی اور اب اعمال حکومت یہ کام کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نگاری کا قدیم تصور زیادہ دیانتداری کے ساتھ پورا ہونے لگا۔ نمبر 5، اس زمانے میں خود نوشت صحائف کا بھی رواج ہوا، وہ کہ اب قدیم سرمایہ سے بہت کم مواد میسر ہے۔ نمبر 6، اس سارے دور اور معبد کے ادوار میں تاریخ اسناد کی پابندی تو مجملاً صحیح تاریخوں کا اہتمام اور صاحب ترجمہ کے مختصر حالات کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ نمبر 7، سیرت اور تاریخ کی آمیزش سے سیرت پر مبنی تاریخیں اس زمانے میں سامنے آئیں، مثلاً وزرائے قصاصت، شاہی خاندان وغیرہ کے مفصل الگ الگ تذکرے۔ نمبر 8، مسلم دنیا کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات، بدنظمی اور حالات کے دباؤ نے اس دور میں فارسی میں تاریخ نویسی کا دروازہ کھول دیا۔ ویسے چوتھی صدی ہجری کی ابتدا ہی سے ایرانی قبائل نے اپنے قومی تعصب کی بنا پر فارسی کے احیاء کی کوشش شروع کر دی، لیکن سیاسی بدنظمی نے اس کے لیے اور ہر رستہ ہموار کر دیا۔ تاہم یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ فارسی تاریخ نویسی میں عربی اثرات غالب تھے۔ چھٹی صدی کے بعد عربی اور فارسی لٹریچر میں بعد نمایاں ہونے لگا۔ اس دور کے تاریخی ادب کی نمایاں باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گو کہ اس سے قبل بھی بعض کتابوں میں ابتدائے افر ریندس نے تاریخ نویسی کی کوشش کی گئی، لیکن اب ایک باقاعدہ نظریہ